معزز سامعین گرامی قدر، اسلامی معیشت کے یعنی اسلامی بازار کے چند اصول و ضوابط آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کے ساتھ متصل جو بازار بنایا تھا اس کی بنیاد کن اصولوں پہ رکھی تھی. ان میں سے چند چیدہ اصول آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. مختصر چند ایک کو بیان کریں گے. بالتفصیل کبھی موقع ملا تو وہ تمام تجارت کی اقسام جو حلال ہیں اور جن میں حرام کا اندیشہ ہے اس حوالے سے تفصیلی گزارشات کو رکھیں گے. آج آپ کے سامنے سود کے حوالے سے ابتدا میں چند گزارشات کر. سود اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. لگتا ہے وہ حدیثیں وہ پیشین گوئیاں آج پوری ہو چکی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہر گھر میں سود کی کوئی نہ کوئی چنگاری نہ پہنچ جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا جس گھر میں سود کی چنگاری نہیں پہنچتی اس گھر میں سود کی تپش نہ پہنچ جائے. اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی. تو یہ اس طرح کی روایات ہیں. لگتا ہے آج ان کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں. سود کی تپش، سود کی چنگاری، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض چیزوں کو آپ سود ہی نہیں سمجھیں گے اور سود کی چنگاری کو گھر لے آئیں گے اور سود کی تپش جو بچ رہا ہے وہ بھی شاید کسی نہ کسی معاملے میں کسی سودی بینک کے ساتھ، کسی سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ تعاون کا مرتکب ہو جائے گا. تو چنگاری تو گھر میں نہیں لایا لیکن اس کی تپش اور حدت ضرور لے آیا. سود کے حوالے سے ایک بنیادی کلیہ جو تجارت میں ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کے اوپر اختلاف کیا لیکن بات وہ بتانی چاہیے جو سیدھی صاف سچی ہو، جو بات عام فہم ہو. ایک چیز آپ بازار سے جائیں خریدنے، اس سے پوچھے بھائی یہ میں آپ سے نقد خریدنا چاہتا ہوں، یہ کتنے کی دو گے؟ وہ کہ میں 10 روپے کی دیتا ہوں. میں آپ کو 2 مہینے بعد پیسے دوں گا، کتنے کی دو گے؟ میں یہ آپ کو 12 کی دیتا ہوں، 15 کی دیتا ہوں. میرے بھائیوں، عام فہم بات ہے. معیشت کے، اکنامکس کے، حتیٰ کہ جو یہودی لابی جنہوں نے یہ سارے کا سارا استحصالی نظام ایجاد کیا وہ بھی سود اسی کو کہتی ہے کہ 9 نقد ہوں اور 16 ادھار ہوں. اسی کو سود کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مغالطہ پایا جانا شروع ہو گیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ دکاندار سے پوچھیں گے کہ 10 روپے کی چیز نقد ہے اور یہی چیز 15 روپے کی ادھار ہے، یہ تو سود ہے. لیکن آپ اگر اس سے جا کے خریدیں گے ادھار اور اگر وہ 2 قیمتیں نہیں بولتا، بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا 2 قیمتیں بھی بول لے، 2 قیمتیں بھی بول لے. بعض علماء کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ اگر وہ کہ 10 روپے نقد اور 15 روپے ادھار تو ان میں سے تم کسی ایک پہ اتفاق کر لو، معاذ اللہ یہ سود نہیں ہے. بعض علماء کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ سود نہیں ہے تو پھر سود کس بلا کا نام ہے؟ سود پھر کہتے کس کو ہیں؟ سود کہتے اس کو ہیں کہ وقت کی وجہ سے قیمت کا اتار چڑھاؤ ہو جائے، وقت کی وجہ سے قیمت کو بڑھا دیا جائے، اسی کو سود کہتے ہیں. اگر 9 نقد اور 16 ادھار بھی سود نہیں ہے تو سود کس بلا کا نام ہے؟ پھر ہم نہیں بتا سکتے. علماء کے احترام میں، دوسرے موقف کے علماء کے احترام میں میں بات کو طول نہیں دیتا، لیکن آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جب بھی کسی چیز کی 2 قیمتیں دکاندار بول دے، نقد 9 کی دوں گا، 12 ادھار کی دوں گا، اب یہ 9 روپے ہی کی چیز جائز ہے، 12 کی چیز سود ہے، سود ہے اور سود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ عجیب بات ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کتنی آیتوں کو نازل فرمایا. پے در پہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا جو چاہتا ہے وہ سود لے لے. کیا اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ سود لینے والا بظاہر آپ کو کامیاب نظر آ سکتا ہے کہ سود لے کے اس نے کاروبار کیا، پیسے لے کے اس نے ملیں لگا لی، پیسے لے کے اس نے شوگر کی انڈسٹری لگا لی، سود پہ پیسے اٹھا کے سیمنٹ کی فیکٹریاں لگا لی، بظاہر آپ کو کامیاب لگے. لیکن یہ بظاہر کامیابی جو ہے یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے.
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کبھی جیتی نہیں جا سکتی. آپ نے صرف عروج دیکھا ہے, آپ نے زوال کی کہانیاں نہیں سنی. ہمارے سامنے کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں سیالکوٹ کے ایسے ایسے لینڈ لارڈ, اور لاہور میں بھی ہوں گے بے شمار جگہ پہ, جنہوں نے سود لے کر کاروبار کو چمکایا, پھر اپنی آنکھوں سے انہی کو اللہ معاف کرے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کے دروازوں کو کھٹکاتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھو. جاری کتنی دیر رکھ سکتے ہو؟ بالآخر اس میں شکست ہونی ہے. بعض لوگ اپنے بچوں کو بیچاروں کو اس چکر میں پھنسا جاتے ہیں. اور میری بات میرے بھائیوں, یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے. جو بندہ سود کھاتا ہے نا, سود کھاتا ہے, اس کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ڈلتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے, مولوی نہیں کہہ رہا. اس کی عقل پہ ایسا پردہ ڈل جاتا ہے, وہ سود کو تجارت کہتا ہے. اللہ نے تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے, سود کو حرام قرار دیا ہے. احل اللہ البیع, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے. وحرم الربا, اور سود کو تو حرام قرار دیا, لیکن عقل پہ ایسا پردہ پڑتا ہے, وہ یہ کہتا ہے یہ جو سود ہے یہ سود نہیں ہے, یہ تجارت ہے. یتخبطہ الشیطان من المس. اس کی حالت, اس کے دماغ کی کیفیت اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آپ میں سے کسی کو جن یا شیطان آپ کے جسم کے اوپر قبضہ کر لے تو آپ مجنون ہو جاتے ہیں, آپ ہوش و حواس میں نہیں رہتے. جب جن آپ کے اوپر یا شیطان حملہ آور ہو جائے اور آپ کے جسم کے اوپر کنٹرول کر لے, پھر آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے اعمال کون سے ہیں, جن کے کون سے ہیں. یتخبطہ الشیطان من المس, اس کو شیطان چھو کے خپتی بنا دیتا ہے, اور وہ سارا دن ساری رات سود کے فضائل بیان کرتا رہتا ہے, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہ سود نہیں ہے, یہ کیا ہے, تجارت ہے. بھائی یہ تجارت ہے, یہ کرایہ ہے, یہ ایڈوانس دیا ہے, یہ لیز پہ جو چیزیں لی ہیں, یہ ابھی چونکہ ہم نے پوری پیمنٹ نہیں کی اس لیے وہ ہم سے کرایہ لیتے ہیں بینک والے. یہ سارے دلائل اسی طرح کے گڑے جاتے ہیں. یہ جی ایک قیمت میں جب 16 کی لے لی, ہم نے تو اس سے نقد پوچھا ہی نہیں تھا, اس لیے یہ تجارت ہے. پھر شیطان سارا دن انسان کو سود کو حلال کرنے کے وسوسوں میں ڈالتا رہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی محدثین نے لکھ دیا. کسی چیز کو حلال کر کے کھانا, اور میرے بھائیوں کسی چیز کو حرام سمجھ کے کھانا, اللہ کی قسم دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک بندہ موسیقی کو حرام سمجھ کے سن رہا ہے, ایک بندہ سود کو حرام سمجھ کے کھا رہا ہے. ایک وقت آئے گا اس کو پتا ہوگا, حرام سمجھے گا تو دل کے اوپر چوٹ لگے گی نا, حرام ہے حرام ہے. بالآخر کبھی ضمیر جاگنے کا امکان ہے, اور جو بندہ کسی حرام چیز کو حرام سمجھ کے کرتا ہے اسی کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے. جو حرام کو حلال بنا لیتا ہے, یہ شیطان کا اتنا بڑا جال ہے, اتنا بڑا جال ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں دیتے. موسیقی ہے یہ لال, گامدی صاحب کے نزدیک ہے یہ لال, توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ سود ہے ہی لال, توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی. کسی چیز کو حرام سمجھ کے کھانا اگرچہ وہ بھی غلط بات ہے, لیکن حرام تو سمجھو, عقیدے کا بنیادی جز تو مانو نا, یہ حرام ہے. اور حرام بھی کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ اپنی سگی ماں سے جس طرح نکاح کر لے, سگی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مفہوم کیا؟ جو سگی ماں سے زنا کر لے, 36 مرتبہ اپنی سگی ماں سے نکاح کرنے کا جو جرم ہے یا برائی کرنے کا جو جرم ہے وہ سود کے 1 درہم کے برابر ہے. آپ نے اور میں نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا. اور یہ شراب اور سود ایسے گناہ, دونوں جرائم ایسے جرائم ہیں. شراب کے حوالے سے بھی آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنتیں بھیجی ہیں. کس کس کے اوپر آپ کو ساری تفصیل پتہ ہے. شراب بنانے والے کے اوپر, شراب کشید کرنے والے کے اوپر, شراب اٹھانے والے کے اوپر, پیش کرنے والے کے اوپر, پینے والے کے اوپر, اس کا پیسہ کمانے والے کے اوپر, اس کا پیسہ خرچ, یہ ساری وعیدیں آپ کو پتہ ہیں. اسی قسم کی وعیدیں سود کے بارے میں بھی موجود ہیں, ہمیں نہیں پتا. سود لکھنے والے کے اوپر, سود لینے والے کے اوپر, سود دینے والے کے اوپر, سود کی گواہی کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. گواہی کے اوپر, گواہی کے اوپر. تو جو کھا رہا ہے, آپ بتائیے, ہمارے ہاں بات تلخ ہے, بہت تلخ بات ہے.
اور منبر و محراب سے اس مسئلے کو اس لیے نہیں بیان کیا جاتا، اللہ مجھے معاف کرے، کسی عالم کی توہین کرنا یا کسی طالب علم کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بالعموم منبر و محراب سے یہ سود کا مسئلہ بیان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ حاجی صاحب کا سارا کاروبار ہی سود پہ چل رہا ہے، شیخ صاحب کا سارا کاروبار ہی سود پہ چل رہا ہے، میاں صاحب کا سارا کاروبار ہی سود پہ چل رہا ہے۔ اگر سود کے مسئلے بیان کر دیے تو مسجد کا تو چندہ بند ہو جائے گا، مدرسہ تو چلنا بند ہو جائے گا۔ اگر کسی مولوی کا یہ عقیدہ اور فلسفہ ہے تو اس کو بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے اللہ رب العزت کی عطا اور فضل سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب تک چلانا چاہتا ہے چلتے رہتے ہیں۔ یہ کسی حاجی یا شیخ کے سود چھپانے یا اس طرح کے مسئلے چھپانے سے مسجدیں اور مدرسے نہیں چل جاتے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا سخت باب ہے۔ ہم کس مغالطے میں، آپ آج ہی کے جمعے کی بات میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، صرف لوگوں کو یہ دلائل رٹا دیے گئے ہیں کہ یہ جی 9 نقد اور 16 ادھار بھی سود نہیں۔ اگر 9 نقد 16 ادھار بھی سود نہیں ہے تو پیچھے سود کیا رہ گیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو، کہنے والے کو اور سننے والے کو، اس سود سے بھی بچائے، اور وہ جو حدیث ہے ان کی چنگاریوں اور تپش سے بھی بچائے۔ اس سے مراد کیا، یہ بھی سن لیجئے۔ بینک کے اندر یہ جی بینک سود کا کام کرتا ہے، ہم اگر اس سے پروفٹ نہیں لیں گے، اگر اس سے سود نہیں لیں گے، وہ تو بینک کو فائدہ ہے۔ یہ بھی شیطان کا مغالطہ ہے، یہ بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے۔ جی بینک کے اندر میں نے پی ایل ایس ہی کھلوایا ہوا ہے، اور اس لیے کھلوایا ہوا ہے جو سود کی رقم آتی ہے وہ میں معاذ اللہ مسجد کو دے دیتا ہوں، وہ میں غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، سود کا پیسہ دینے والا جس طرح ملعون ہے اسی طرح لینے والا بھی ملعون ہے۔ تو سود کے پیسے بینک میں اس لیے لیتا ہے کہ بینک کو فائدہ نہ ہو، لیکن خود نکال لیتا ہے، تو اس وعید میں شامل ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ لینے والا۔ میرے بھائیو، یہ شیطان کے چکر ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، کسی بندے کے پاس غلطی سے توبہ کا ارادہ رکھتا ہے، سود کے پیسے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، تو علماء نے جو اجازت دی ہے وہ صرف یہ ہے، بغیر ثواب کی نیت، جو بندہ سود کے پیسوں کو ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے وہ بھی سود لینے کے جرم میں شامل ہے۔ ہاں توبہ کر چکا ہے، اکاؤنٹ میں کچھ پیسے موجود ہیں، بغیر ثواب کی نیت کسی کی مدد کر دے، مسجد